جی ناظرین السلام علیکم، اور بڑی گرما گرم خبریں ہیں۔ 3 خبروں پہ بات کرنی ہے اور وہ تینوں باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل عمران خان نے فوج کے اوپر ایک میزائل داغ دیا، اور ہمیشہ سے جیسے کہ ان کی عادت ہے وہ آدھا سچ بولتے ہیں، اور جس طرح کے شیلو مائنڈز پاکستان میں تیار ہوئے ہیں الیکٹرانک میڈیا، مقبوضہ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، وہ اس آدھے سچ کو قبول کر لیتے ہیں۔ کل انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کیا، اور سیمینار میں جہاں اپنی ذات کو بالکل پاک باز اور پارسا انہوں نے قرار دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنی نااہلیوں کا، اپنے پولیٹیکل کیریئر کا، اپنی گالم گلوچ کا سارا ملبہ جو ہے وہ فوج کے اوپر ڈال دیا، اور جو وہ دوسرے سیاستدانوں کو چور، ڈاکو، غدار اور اس طرح کے کلمات کہتے تھے، اس کا بھی الزام فوج کو دے دیا کہ یہ فوج نے مجھے پٹی پڑھائی تھی۔ اب اس کے اندر اور کیا کیا اینگل ہے، اس میں عمران خان کہاں پر کھڑے ہیں کہ جو بھی ان کے جو بھی شخص ان کے کان میں کوئی بات کرے وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کس نام کے پولیٹیکل لیڈر ہوں۔ ایک اور انہوں نے بات یہ بتائی کہ یہ 1996 سے سلسلہ جاری ہے، یعنی ان کے کانوں میں پٹیاں بھری جا رہی ہیں، ان کے کانوں میں زہر ڈیلا جا رہا ہے، اور وہ اس پہ یقین کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کا آدھا سچ ہے۔ پورا سچ کیا ہے وہ اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا بڑا اہم بات ہے کہ شہباز گل صاحب کی سختی معاف نہیں ہو رہی، اور آج جب انہیں ہسپتال سے عدالت لے کے جایا جا رہا تھا تو ان کے رونے کی اور چیخ و پکار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے، اور میں چاہتا تو وہ ویڈیو جو ہے 15 سیکنڈ کی ہے وہ اس ویلاگ کا حصہ بنا سکتا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر میں اس ویلاگ میں نہیں لگاؤں گا۔ میرے خیال میں کسی بھی شخص کی تکلیف پر ہنسنا یا اس کا تمسخر اڑانا یا اس کی تشہیر کرنا، چاہے کوئی بھی ہو، تو وہ مناسب بات نہیں ہے۔ ان کا عدالت میں پیش کیا گیا، پولیس نے اپنے جو ہے نا وہ جھریاں تیز کی ہوئی تھی کہ لو جی اب یہ صحت بخش قرار پائے ہیں تو اب ان کو ہم پولیس ریمانڈ میں لیں گے، کیونکہ وہ 48 آور کا پولیس ریمانڈ ہے۔ شہباز گل اور ان کی طرف کے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بھائی ہم تو جو ہے بیمار ہیں، تو ہمیں جو 2 راتیں ہسپتال میں رہ کے آئے ہیں اس کے بعد ہمیں چھٹی مل جائے گی، اور جو ہسپتال والی راتیں ہیں وہی پولیس ریمانڈ کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے اس کہانی کے اندر، اور یہ آن گوئنگ سٹوری ہے۔ ابھی بہت سے مضمرات، امکانات اور خدشات باقی ہیں۔ شہباز گل کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے، اور وہ کس طرح کے بہانے بنا رہے ہیں، ان کا میڈیکل ٹیسٹ کا کیا رزلٹ آیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹ جانا تھا۔ تیسری بات جو اس اینگل سے کرنی ہے وہ یہ کہ ہم نے نون لیگ کے دور میں، عمران خان کے دور میں کون سا پولیٹیکل لیڈر تھا جس کو جیل میں جاتے نہیں دیکھا، چاہے وہ مریم نواز ہوں، فریال تالپور ہوں، نواز شریف ہوں، احسن اقبال ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، سعد رفیق ہوں، یو نیم اٹ، ہر شخص جیل میں گیا، لیکن کسی شخص نے اس طرح آہ و بقا نہیں کی، کسی شخص کی بھی رونے کی ویڈیو نہیں آئی، حالانکہ شہباز گل کے ساتھ تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ میں اس کو فیور نہیں کر رہا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تو بہت ظلم کیا تھا، اور ایسا خوفناک ظلم تھا کہ حد نہیں۔ اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو امریکہ سے جنگ آزادی لینے نکلے ہیں اور ہم جہاد پر جا رہے ہیں، تو جو جہاد پہ جا رہے تھے ان کا کیا حال ہے، اور جنہوں نے چپ چاپ حوصلے سے مار کھائی ہے اور بڑی شدید مار کھائی ہے، تو نیچرل کمپیریزن دونوں کا آ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے۔ سب سے پہلے اب ذرا ویلاگ پہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کی کل کی ایک سیمینار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر یعنی فوج پر ایک میزائل داغ دیا، ایک اور خود کش حملہ کیا، اور وہ بہانے سے
اپنی سارے گناہوں کا ملبہ فوج پر ڈالنا چاہ رہے ہیں. یقیناً کسی حد تک فوج کے کچھ لوگ قصوروار ہوں گے، لیکن سارا قصور تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا. فرنٹ مین آپ بنے، کٹ پتلی آپ بنے، سلیکٹڈ آپ بنے، اور آپ اگر کسی اور کی زبان بولتے رہے، اگر آپ صورتحال کو جج نہیں کر سکے، اور اگر آپ کے ذہن میں اتنی ایبلٹی نہیں تھی کہ جو شخص آپ کے کان میں وہ بات کہہ رہا ہے وہ بات آپ اپنے ذہن میں پروسیس کریں، سچ کو سچ جانیں، جھوٹ کو جھوٹ مانیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذہنی حالت، صلاحیت اس قابل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عہدے پہ رہیں. کل کو کوئی شخص کوئی اور بات آپ کے کان میں ڈال سکتا ہے. جب یہ سچویشن ہوگی تو آپ کا ری ایکشن تو یہی ہوگا کہ فلاں بندے نے مجھے کچھ کہا. جیسے وہ 35 پنکچر والی بات کتنا بڑا فیاسکو کریٹ کیا، تو وہ جو ہے کہہ سکتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا وہ بریگیڈیئر سائمن نے مجھے یہ کان میں بات کہی تھی. تو اگر کوئی آدمی آپ کے کان میں بات کہہ دے اور اس پر آپ اتنا بڑا کوہرام مچا دیں، تو اس میں کان میں کہنے والے کی غلطی ضرور ہے لیکن ماننے والے کی بھی غلطی ہے نا. تو خان صاحب نے کل یہ کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ نواز شریف، زرداری، یہ تو سارے چور ہیں، اور یہ بات مجھے کون بتا رہا ہے؟ یہ بات مجھے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے، اور 1996 سے مجھے یہ بتا رہے ہیں. اس جملے سے بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ کے طور پر ایک مدت سے کام کر رہے ہیں، اور انہیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں آئی. اور وہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کردہ پارٹی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کسی اور نے فراہم نہیں کیا. وہ عمران خان صاحب کے اپنے کلمات عالیہ ہیں، جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تو 1996 سے یہ پروجیکٹ عمران شروع ہوا ہے. ہم رو رہے ہیں 2018 کو کہ 2018 سے یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کا اپنا ذہن کسی انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے قابل نہیں ہے. اگر کوئی آج کہہ دے کہ کوئی اور شخص کرپٹ ہے تو خان صاحب فوراً ٹی وی پہ آ کر بولنا شروع کر دیں گے. تو پھر تو یہ بہت خطرناک، انہیں تو پھر کسی طرح سے بھی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ادھورا سچ اس طرح ہے. دیکھیے ساری ذمہ داری خان صاحب نے ڈال دی، فوج کہہ رہی تھی مجھے، میں نے تھوڑی کہا ہے. حالانکہ یہ ادھورا سچ ہے اور یہ خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے، اور بے تحاشا معاملات میں ہمیں ادھورا سچ نظر آتا ہے. مطلب کرپشن کے الزامات آپ ان کی ہر جیسے اس تقریر میں بھی جو سیمینار سے خطاب کیا کہ کیا ان چوروں ڈاکوؤں کو فوج لائے، یہ ادھورا سچ ہے. یہ وہ پیغام ہے جو یقیناً کسی سٹیج پر اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا. پورا سچ کیا ہے کہ خان صاحب کے اپنے اوپر کرپشن کے بڑے الزامات ہیں. پورا سچ یہ ہے کہ خان صاحب توشہ خانہ کی چیزیں لے کر بھاگ گئے ہیں، بس پرائم منسٹر ہاؤس کے پنکھے نہیں اتارے، باقی سب کچھ وہاں سے لے گئے. یہ پورا سچ. خان صاحب آدھا سچ بولتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ اکنامک سٹیبلٹی، اس سیمینار میں اکنامک سٹیبلٹی اس وقت ہوگی جس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے، یہ آدھا سچ ہے. پورا سچ کیا ہے؟ پورا سچ یہ ہے کہ پاکستان میں 2011 کے بعد عمران خان نے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہونے دی، اور عمران خان موجب ہیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. 2014 کا دھرنا دیکھ لیجئے، کتنے 126 دن سارا ملک معطل رہا. پھر اس کے بعد لانگ مارچ اور سول نافرمانی، یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اقدامات تھے. پھر اس کے بعد حکومت میں آ کے کسی جماعت کے ساتھ بات نہ کرنا، مذاکرات نہ کرنا، ہاتھ نہ ملانا، گالی دینا، یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس سے آنی تھی؟ نہیں. اس سے پولیٹیکل ایک دن کے اندر پتہ نہیں 36-37 ریفرنسز منظور کرانا، اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی تھی. آئی ایم ایف کو گالی دینی اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنا، اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی تھی. پھر اس کے بعد جو چائنا کا صدر جب آ رہا تھا، خان صاحب وہاں ڈٹے بیٹھے تھے اور وہ دورہ منسوخ کرایا، اس حرکت سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی تھی. تو خان صاحب آدھا سچ بولنے کی مہارت رکھتے ہیں، اور ہمارے کچے ذہن ہیں اور ان کا ٹارگٹ 18 سے 25 سال کے نوجوان ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل خان صاحب درست فرما رہے ہیں. دوسرا، کل انہوں نے کہا کہ میرے دور میں میڈیا بہت آزاد تھا.
یار مجھے یوں لگتا ہے، اور کل میں نے ایک ایکسپریس ٹی وی پہ ایک پروگرام میں بھی تھا تو میں نے یہ جملہ کہہ دیا، میں نے کہا جب میں خان صاحب کی تقریریں سنتا ہوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے یا تو میں ہوش میں نہیں ہوں یا خان صاحب ہوش میں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ان کے دور میں میڈیا کے ساتھ کیا ہوا۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کسی اخبار کا چینل کا چیف ایڈیٹر اس کو آپ 10 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا اور کہتے ہیں میڈیا بہت آزاد ہے۔ اب سار عالم اسد طور، مطیع اللہ جان، نصرت جاوید صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ گولیاں لگیں، حملے ہوئے، کہتے ہیں میرے دور میں میڈیا بہت آزاد تھا۔ کتنے لوگوں کی نوکریاں گئیں، ہزاروں رپورٹر جرنلسٹ جو ہے نوکریوں سے گئے اور کہتے ہیں میرے دور میں میڈیا بڑا آزاد تھا۔ میرے کالم میں ہر ہفتے لکھتا رہا کہ یہ میرے کالم نہیں چھپے، کالم نہیں چھپ سکتے تھے اخبار میں، اور خان صاحب کہتے تھے میڈیا بہت آزاد ہے۔ اوپر سے حکم تھا کہ مثبت رپورٹنگ کریں اور کہتے تھے میرے دور میں میڈیا بہت آزاد ہے۔ تو یہ آدھا سچ بول کے آدھی مخلوق کو مطمئن کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کی اپنی بھی بہت غلطیاں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ وہ ضرور ہیں، لیکن انہوں نے اس کے اندر اپنا بھی بڑا رول ڈالا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو کرپشن کی انتہا اور ملک کی بدحالی کی انتہا کر دی ہے وہ تو بہت خوفناک ہے، اور اس سے آپ جتنا مرضی جان چھڑائیں وہ جان نہیں چھوڑ سکتی۔ دوسرا، سیمینار اس طرح کرنا، خان صاحب کو آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جس طرح مریم نواز یا باقی سارے جو ہیں پولیٹیکل لیڈرز، وہ سارے صحافیوں کو بلا کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں؟ اس میں اے آر وائی کا رپورٹر بھی ہوتا ہے، جیو کا بھی رپورٹر ہوتا ہے، اب وہ سچ ٹی وی کا بھی ہوتا ہوگا، رائل ٹی وی کا بھی ہوتا ہوگا، اور وہ سوال کرتے ہیں، وہ ان کا سامنا۔ خان صاحب اس طرح کی پریس کانفرنسز نہیں کرتے، وہ اے آر وائی کے بندہ بلاتے ہیں یا اپنے چند جرنلسٹ بلاتے ہیں، ان سے سوال جواب کنسنی میں کرتے ہیں، اور پھر پشاور میں تو آپ کو پتہ ہے 2 لوگوں نے سوال کیے، اگلی دفعہ انہیں فارغ کر دیا، سیکیورٹی والے پہنچ گئے ان تک، جب کے کے میں۔ یہ سیمینار بھی اسی قسم کی چیزیں ہیں کہ یہ اس طرح کے سیمینار میں اپنے لوگوں کو بلا کے ٹی وی پہ قوم سے خطاب۔ خان صاحب اب ٹی وی پہ اس طرح قوم سے خطاب نہیں کر سکتے، لیکن یہ میڈیا کی بدقسمتی ہے کہ وہ اسے اسی طرح چلاتا ہے جیسے وہ وزیر اعظم پاکستان۔ اپنے ہی لوگوں میں بیٹھ کر اپنی باتیں کرنا کتنا مشکل ہے۔ صحافیوں کے سامنا آج تک خان صاحب نے نہیں کیا، جب سے وہ تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی ہے۔ جس دن صحافیوں کا سامنا کیا اس دن پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے فوج پر حملہ کیا اس کے حوالے سے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں شہباز گل صاحب کا۔ شہباز گل صاحب بڑے غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، مجھے ان کا جو پولیٹیکل کیریکٹر ہے اس سے شدید نفرت ہے۔ انہوں نے کیا کیا غلیظ زبان استعمال نہیں کی، میں وہ الفاظ دہرا بھی نہیں سکتا۔ کسی کے مر جانے پر، کسی کے بیمار ہونے پر، کسی کے خلاف ٹرینڈ چلنے پر، نواز شریف کے خلاف ایک دن انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ دوسری شادی کر لیں، اور یہ دوسری شادی کرنے کے چکر میں کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ ان کا بہت غلیظ قسم کا پولیٹیکل کردار ہے۔ آج جب ان کی صبح ویڈیوز آئیں اور وہ لوگوں نے پولیس کی حراست میں ویل چیئر پہ وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کلپ میں اس ویلاگ میں نہیں لگاؤں گا۔ تو کسی کی بھی تکلیف پر ہمیں کیا پتا کوئی ڈرامہ کر رہا ہے یعنی، لیکن اس کو آپ کی ایڈیٹوریل لائن کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تو وہ اب ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا، انہوں نے سوچا تھا کہ 2 دن وہ گزاریں گے ہسپتال میں، اس میں ریمانڈ گزر جائے گا، اور پھر جو ہے جو پولیس نے رپورٹ جایا کی ہے ہاسپٹل کے ذرائع کے ذریعے سے، ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے کوئی تشدد کا نشان نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو۔ البتہ وہ استھمیٹک ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں استھما ہوتا ہے، اور وہ سانس مشکل سے لینے کا ڈرامہ بھی کرتے ہمیں نظر آئے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن ایز سچ انہیں کوئی سیریس ایشو نہیں ہے، یہ میڈیکل رپورٹ میں آ گیا۔ اب انہوں نے سوچا تھا 2 دن گزر جائیں گے اسپتال میں اور جان چھوٹ جائے گی۔ آج عدالت نے پھر بلا لیا، عدالت نے کہا جی دیکھیں آپ کی طبیعت خراب ہے، اوہ ہو تو آپ کا علاج ہونا چاہیے، تو آپ 2 دن اور علاج کرائیں، اور پیر والے دن آپ پیش ہو جائیں دوبارہ۔ جب بھی آپ کی اس وقت تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اس کے بعد سے 2 دن کا ریمانڈ شروع ہو جائے گا۔
یعنی وہ ریمانڈ منسوخ یا کینسل یا ملتوی یا موخر تو ہوا ہے لیکن منسوخ نہیں ہوا۔ جب بھی ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی، اور یہ خود اگر میں یہ عدالت کے اس فیصلے کی قدر کرتا ہوں، بھئی یہ نہیں کہنا چاہیے جیسے شہباز گل وغیرہ بیگم کلثوم نواز کی ذات کے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ وہ ڈرامہ کر رہی ہیں، کس قدر قریح اور کمبخت لوگ ہیں۔ تو یہ جو ہے اب انہوں نے کہا اچھا کیا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک علاج کرائیں، پولیس کی کسٹڈی میں ہی رہیں پیمز میں، کوئی اور بندہ وہاں نہیں جا سکتا، آپ پولیس کی حراست میں رہیں گے، اپنا اچھی طرح علاج کرائیں، خوب اچھی طرح فٹ ہو جائیں، اس کے بعد آپ تشریف لے آئیں اور پھر پولیس کے ریمانڈ میں جائیں۔ اور پولیس کے ریمانڈ میں جانے کا بہت خوف ہے۔ یہاں سے ہم تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ جب نون لیگ کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، جب پیپلز پارٹی کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، تو کس قدر دلیری سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ یہ تو ابھی شہباز گل کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا، ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی مارا پیٹا نہیں گیا، صرف پولیس کا خوف ہے اور وہ سمپتھی ووٹ گین کرنا چاہتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ، یہ وہی کلاس ہے نا جو کہتی ہے کہ پولیس ہمیں ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے۔ پاکستان میں سیاسی لیڈروں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، سالوں جیلیں بھگتی ہیں، جاوید ہاشمی سے پوچھئے اور ذوالفقار علی بھٹو کے مقبرے سے جا کر پوچھئے کہ سیاستدانوں نے یہاں پہ کیا قربانیاں دی۔ نواز شریف سے اور مریم نواز سے پوچھیں کہ جنہوں نے، نواز شریف نے اپنی اہلیہ کو اور مریم نواز نے اپنی والدہ کو گنوا دیا اور آخری لمحے تک بات نہیں کروائی گئی، تو ایسا زندگی کا قلق آدمی معاف تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ انہوں نے دشواریاں، رانا ثناء اللہ سے پوچھیں کس قدر تکلیف میں انہوں نے جیل کاٹی، لیکن ایک دفعہ بھی کسی کے رونے پیٹنے کی ویڈیو نہیں سامنے آئی۔ رانا ثناء اللہ، اور یہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، لیکن میں اس کا پبلکلی ذکر اس لیے نہیں کرتا، اس سے میری کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ آپ کے اوپر شہباز گل صاحب پر تشدد نہیں ہوا، پولیس یہ کہہ رہی ہے، میڈیکل رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پہ کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا، تو آپ جناب لیکن آپ جو ہیں وہ ڈرامے کر رہے ہیں، استھمیٹک ہونے کے بہانے کر رہے ہیں۔ لیکن جو میں کئی دوستوں سے بھی ذکر کر چکا ہوں جو نہیں تسلیم کر رہے تھے، کچھ لوگ آج سے 4 دن پہلے کہہ رہے تھے انہیں نہیں شہباز گل جو ہے اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ میرے خیال میں شہباز گل کی ضمانت نہیں ہوگی، اور وہ اس کا ریمانڈ ابھی پیر کو بھی نہیں، اگر وہ پھر کہیں گے کہ میں بیمار ہوں اور ان کو میڈیکل دے دیا جائے گا، لیکن پولیس کے ریمانڈ میں انہیں جانا پڑے گا، 2 دن کا ریمانڈ ملے گا فزیکل، پھر پولیس مزید استدعا کرے گی کہ اور ریمانڈ دے، وہ اسی طرح عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں گے اور ان کی سختی معاف نہیں ہو رہی۔ کیونکہ وہ دیکھیے یہ بھی ٹریجڈی ہے نا، شہباز گل نے کیا کچھ نہیں کہا سیاستدانوں کے خلاف، کون سی غلیظ گالی، کون سا جھوٹا الزام تھا جو انہوں نے نہیں لگایا، اس پہ ان کی معافی ہو گئی، کسی نے نہیں انہیں پکڑا۔ لیکن اب جو انہیں پکڑا گیا ہے تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے یا فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدانوں کی زندگیوں پر آپ جتنا مرضی کیچڑ اچھال لیں، ان کی ذات پر، ان کے کردار پر حملے کر لیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن اگر کسی سٹیج پر آپ نے فوج پر تنقید کرنے کی کوشش کی، فوج کے فائل اینڈ رینکس کے اندر کوئی بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اس ملک میں اس جرم کی کم از کم معافی نہیں ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ شہباز گل کا جو ابھی جیل، عدالتوں وغیرہ کا سلسلہ ہے، یہ ابھی کافی طویل ہوگا، یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے، اور یہ بات بڑھتی جائے گی۔ یہ ابھی کچھ دیکھیں، یہ وہ کون سے کیسے نعرے مارتے تھے یہ لوگ، اور توبہ توبہ کرنی چاہیے، مکافات عمل جو ہے نا، مطلب ایک بات اگر 50 سال پہلے ہوئی ہو اور آج ہو رہی ہو تو بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ وہ 50 سال پہلے، یہ تو ابھی 2-4 مہینے پہلے وہ جنگ آزادی کے نعرے مار رہے تھے، اور پتہ نہیں کس کو کیا کہہ رہے تھے، ہر چیز کو چیلنج کر رہے تھے، ہر چیز کو بغاوت پر آمادہ کر رہے تھے۔ تو ابھی جو ہے تو اور سچویشن آ رہی ہے۔ اہم خبر جو وی لاگ کے آخر میں آپ کو دینی ہے کہ ایک اور شہباز گل کے بعد ایک اور گرفتاری ہونے کا
امکان ہے. ابھی ظاہر ہے وہ کنفرم نہیں ہے, جیسی کنفرم ہوگی اس کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن شہباز گل کے کیس کو ٹیسٹ بنایا گیا کہ کتنی کو بغاوت کر لیتے ہیں, کتنا کو انقلاب لے آتے ہیں. تو کوئی ایسی بغاوت نہیں ہوئی, کوئی ایسا انقلاب نہیں ہوا. جس شخصیت کو اب مزید کیا جا رہا ہے وہ اسلام آباد کی جورسڈکشن کے اندر ہیں, اور ان کی گرفتاری کی اطلاع کچھ دنوں تک یا چند گھنٹوں تک آپ کو مل جائے گی. شخصیت کون ہے یہ پھر کبھی بات کریں گے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.